فیصل آباد کی کاٹن فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فیکٹری کے ملبے سے مزید 2 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ حادثے میں اموات کی تعداد 3 ہو گئی۔ پاکستان کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی۔ داعش خراساں کے ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیز اعظم کی العزائم فاؤنڈیشن داعش خراساں کی بھرتی کے لیے سرگرم اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے تک شہروں اور قصبوں کی ڈیزائننگ اور انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا۔ مسائل حل کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ دبئی اور ابوظہبی کی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ ورک فرام ہوم نافذ۔ نجی سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ ضروری عملہ دفاتر آئے گا۔ دبئی کا گلوبل ولیج اور عین دبئی عارضی طور پر بند۔ اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل۔ دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کے مسافروں کو پرواز سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنے کی ہدایت۔ جمعے کی رات سے موسم بتدریج بہتر ہونے کی توقع۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند۔ حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے امن پشاور سے برہان انٹرچینج اور M11 لاہور سے سبڑیال تک بند۔ موٹر وے M5 روہڑی سے ملتان تک مکمل بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے پولیس کا رات میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہم نے PTI کو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھایا تو جواب میں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ کل تک ہاتھ نہ ملانے والے آج مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ PTI اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ امپورٹڈ لیڈر آف اپوزیشن بنا رہی ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک۔ حادثے میں امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل بھی ہلاک۔ گریگ بفل کے اہل خانہ بھی طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ امریکی حکام کے مطابق طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات کا اگلا دور جمعے کو امریکہ کی میزبانی میں میامی میں ہوگا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی نے وائٹ ہاؤس اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف فلوریڈا میں قطر، مصر اور ترکی کے سینئر حکام سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کرسمس کی تعطیلات کے دوران فلوریڈا میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ واضح کیا نیتن یاہو سے ملاقات طے نہیں لیکن وہ ملنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار۔ وزارت قانون کو طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم۔ ڈگری تنازع کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے عدالت کو بتایا کہ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا طارق محمود جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے، ان پر 3 سال کی پابندی لگائی گئی۔ وہ 1992 سے پہلے امتحان دینے کے اہل نہیں تھے، لیکن پابندی کے باوجود طارق محمود نے 1990 میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیا۔ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ فیصلے میں عدالت نے کہا طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، ان کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق محمود جہانگیری جج کا عہدہ رکھنے کے اہل نہیں تھے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس طارق جہانگیری کو اپنا جواب متنازع تعلیمی اسناد کے ساتھ جمع کرانے کا موقع دیا گیا، تاہم وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے افغانستان میں شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار دے دیا۔ جریدے میں شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تعلیم کو شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
طالبان نے واضح کیا کہ لڑکیوں کے اسکول نصاب کے نظریاتی مطابقت ہونے کے بعد ہی کھل سکیں گے۔ طالبان کی نظریاتی تربیت کی حکمت عملی جنوبی اور وسطی ایشیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ قومی ایئر لائن کے 51 سے 100% حصص فروخت کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر عفنان اللہ خان کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس میں معاملہ سامنے آ گیا۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن نے بتایا 23 دسمبر کو قومی ایئر لائن نجکاری کا عمل بولی آنے سے کھلنے تک لائیو دکھایا جائے گا۔ مشیر نجکاری نے بتایا وفاقی کابینہ نے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کے بجائے جوائنٹ وینچر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی کے علاقے شادمان میں پولیس مقابلے کی ویڈیو 17 دسمبر کی دوپہر 4 ملزمان نے گھر میں ڈکیتی کی تھی۔ ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، ایک فرار ہو گیا۔ لانڈھی میں کارروائی، 2 ڈاکو گرفتار، نقدی و اسلحہ برآمد۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر۔ خاتون پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس دوران خاتون کو سیڑھیوں سے دھکا بھی دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ 11 دسمبر کو پیش آیا۔ تشدد کرنے والا ملزم افتخار فرار ہے۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ برطانیہ میں لڑکوں میں عورت دشمنی کی ابتدائی علامات پہچاننے کے لیے 20 ملین پاؤنڈ سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا گیا۔ اسکولز میں صحت مند تعلقات اور آن لائن خطرات پر تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ جن لڑکوں میں عورت دشمنی کی علامات پائی گئیں ان کے لیے خصوصی اصلاحی پروگرام شروع کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا وہ چاہتے ہیں ان کی بیٹی برطانیہ میں ایسے ماحول میں پرورش پائے جہاں وہ اسکول میں دوستیاں بنانے میں اور آن لائن محفوظ ہو۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بننے لگا۔ بھارتی حکومت مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ آپریشن سندور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے اور جدید ہتھیاروں کی خریداری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ رافال اور دیگر طیاروں کی تباہی اور دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے، جبکہ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے، جو 78.7 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش میں قاتلانہ حملے میں زخمی طلبہ رہنما شریف عثمان ہادی چل بسے۔ عثمان ہادی سنگاپور میں زیر علاج تھے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ہفتے کو ملک میں یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق عثمان ہادی پر ڈھاکہ میں نقاب پوش افراد نے جمعے کے روز مسجد جاتے ہوئے فائرنگ کی تھی۔ عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے کے خلاف بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔ مظاہرین بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد اور حملے میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور سعودی عرب کی پہلی تیز رفتار الیکٹرک بس سروس کا آغاز۔ سعودی عرب میں پہلی بار بس ریپڈ ٹرانزٹ نیٹ ورک قائم۔ مقصد ماحولیاتی استحکام اور شہری ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانا ہے۔ نیٹ ورک میں 2 مرکزی اسٹیشن اور 11 اسٹاپ شامل۔ نیٹ ورک کا ہدف 12 کروڑ 50 لاکھ سے زائد مسافروں کو سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔